163 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے اس پورے رکوع میں دنیا میں یہودیوں پر آنے والے عذاب اور وہ عذاب کیوں آئے، کس گناہوں کی وجہ سے آئے، قرآن کریم نے پورے رکوع میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مقصد قرآن کریم کا یہ ہے کہ امت مسلمہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ان بیماریوں سے، ان کوتاہیوں سے اور جو کچھ حرکتیں یہودیوں نے کی، مسلمان ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن کسی قوم کی بربادی کا ذکر بطور واقعہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم کسی بھی قوم کی بربادی کا جو ذکر ہمارے سامنے کرتا ہے وہ بطور عبرت اور نصیحت کرتا ہے۔ اس لیے ان تمام واقعات کو عبرت کے طور پر سننا چاہیے، اور ہم میں جہاں جہاں ان سے ملتی جلتی کوتاہیاں ہیں، ہم سب کو اپنے آپ میں، اپنے معاشرے میں ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلا واقعہ یہ ہے، قرآن نے وَاسْأَلْهُمْ سے شروع کیا ہے، آپ ان یہودیوں سے پوچھئے۔ یہ انداز قرآن نے اس لیے اپنایا کہ اس واقعہ کا ذکر تورات میں نہیں تھا، اس واقعہ کا ذکر تورات میں، لیکن یہودی علماء کو سینہ بسینہ پتہ تھا، چونکہ یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور یہ جس بستی کا ذکر ہے یہ آج بھی اردن کی جو بندرگاہ ہے، موجودہ اردن کی جو بندرگاہ ہے، اس بندرگاہ کے اوپر آج بھی یہ جگہ موجود ہے، اور اس وقت یہودی تھے، اور یہودی علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس واقعہ کا پتہ تھا، لیکن یہودی اپنی ذلت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس واقعہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، نہ کسی کو بتاتے تھے۔ جب قرآن کریم نے اللہ کے نبی سے فرمایا نا، اے نبی جی آپ ان سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھیں، تو یہودی جو تھے وہ حیران رہ گئے، چونکہ اس واقعہ کا تو عام یہودیوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم نے وہ واقعہ جو یہودی چھپاتے تھے اپنے بڑوں کی حرکتوں کا، قرآن کریم نے اس واقعہ کو پھر بیان بھی کر دیا۔ اس لیے ایک طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے لیے یہ عبرت کا بھی واقعہ۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی، ان لوگوں نے اصرار کیا پہلے کہ ہمارے لیے 8 دنوں میں سے کوئی ایک دن عبادت کے لیے خاص کر دیجئے۔ ان سے کہا یہ گیا
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو تم خاص نہ کرو، پورا ہفتہ عبادت کرو۔ نہیں جی ہمارے لیے ایک دن خاص ہونا چاہیے۔ ہفتے کا دن خاص ہو گیا، اور یہ چونکہ دریا کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، اور ان کا پیشہ جو تھا وہ مچھلی کا شکار، اسی سے ان کی معیشت چلتی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے والے دن تم شکار نہیں کرو گے، دنیا کا کام نہیں کرو گے، ہفتے والے دن تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ کچھ دن یہ کرتے رہے، کچھ عرصہ اس طرح کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی کہ ہفتے والے دن، قرآن یہاں قرآن کا لفظ بھی ہے، قرآن کریم نے وہ لفظ استأتہم حیتانہم، ہفتے والے دن ایسا ہوتا کہ مچھلیاں سر نکال کر پھرتی رہتی، زیادہ اچھل کود کرتی مچھلیاں، اور تھی ان کے لیے آزمائش۔ بعض مرتبہ حرام دائیں بائیں پھدک رہا ہوتا ہے، اور مومن کی نظر ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، یہ میرے لیے آزمائش ہے، اور ایسے موقع پر وہی بندہ بچتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت ہو۔ انہوں نے 2-4 ہفتے تو صبر کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا یار یہ کام خراب ہے۔ انہوں نے کئی طرح کے ہیلے کیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے کہ جمعہ شام کو جال ڈال دیتے، ہفتے والے دن اس جال کو نہ نکالتے، مچھلیاں ساری بیچ میں الجھ جاتی، پھنس جاتی، اور اتوار والے دن اس جال کو نکال کے ساری مچھلیاں پکڑ لیتے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے کہ دریا کے کنارے پر جہاں پانی ختم ہوتا اس سے کوئی 2-4 فٹ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے گڑھے نکالتے، اور بیچ میں سے ایک نالی نکال کر جتنی مچھلیاں ہوتی کچھ تھوڑا سا پانی ان کو اس گڑھے میں بند کر کے رستے درمیان میں سے بند کر دیتے۔ اب وہ چھوٹے سے گڑھے میں ساری مچھلیاں قابو آ گئیں، اتوار والے دن وہ ساری مچھلیاں جا کے پکڑ لیتے، اور ہیلا یہ کرتے کہ ہم نے کون سا ہفتے والے دن پکڑی۔ جب یہ کام کیا تو اس بستی میں اللہ کے نیک بندے بھی تھے، قرآن جگہ جگہ نیک بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے، انہوں نے ان کو بڑا منع کیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، مصیبت ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانے، ان کے اندر سے ایک تیسری جماعت بھی نکل آئی۔ قرآن کے اسلوب سے پتہ یہ چلتا اس تیسری جماعت نے بھی منع کیا، لیکن وہ منع کرا کے تھک گئی۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ یار ہم نے ان کو بہت سمجھا لیا، جو کرتے ہیں کرتے رہنے دو۔ بلکہ جو لوگ منع کرتے تھے تیسری جماعت نے ان سے بھی کہا یار اب ان کو نہ منع کرو، ان کو بہت سمجھا لیا، یہ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اب ہوا یہ کہ جو نیک بندے تھے یہ ان کا سب سے بڑا عمل تھا، بہت۔ ایک تو انہوں نے برائی سے منع کیا، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا۔ دوسرا انہوں نے اپنی بستی کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی کہ یار ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم تم سے الگ رہیں گے۔ چونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جہاں کوئی برا کام ہو رہا ہو تم برائی کو روک نہیں سکتے ہو تو اپنے آپ کو اس سے کیا کر لو، الگ کر لو، جدا کر لو۔ ایسے کام چلتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر، خصوصاً اس قوم کے اس حصے پر جو ہفتے والے دن ہیلے بہانے سے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور کونوا قردۃ خاسئین، اللہ جل جلالہ نے سب کو ذلیل بندر بنا دی۔ لیکن یہ بندر اس طرح بنے کہ شکل تو ان کی بندروں والی تھی لیکن عقل اور شعور انسانوں والا تھا۔ شکل بھائی کیسی تھی؟ بندروں والی، اور شعور انسانوں والا۔ صبح کو جب اٹھے درمیان میں دیوار تھی، جو نیک لوگ تھے جو اس برائی کو برائی سمجھتے تھے، روکتے تھے، منع کرتے تھے، وہ جب آئے
تو صورتحال یہ تھی کہ جو صحیح متقی لوگ تھے وہ تو پہچان نہ سکتے تھے کہ ان بندروں میں سے کون ہیں، وہ تو نہیں پہچان سکتے تھے، لیکن یہ بندر ان کو پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ یہ چیختے تھے، چلاتے تھے، 3 دن یہ کیفیت رہی، اور 3 دن کے بعد اللہ جل جلالہ نے سب پر موت کو مسلط کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی برا کام ہوتا دیکھے اور اس کو روکنے پر قادر ہو، بھائی حدیث میں کیا ہے، اس کو روکنے پر کیا ہو، قادر ہو، وہ نہ روکے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بیہودہ بل منظور کیا گیا، اور جو اللہ کے نیک بندے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ اللہ کے عذاب کو روکنے کا سبب بنیں گے۔ اگر یہ لوگ قدرت کے باوجود بھی نہ بولیں، پاکستان کا مذہبی اور دینی حلقہ آواز نہ اٹھائے، تو بھائی پھر اللہ کا عذاب آئے گا، بھائی پھر کیا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے اس واقعہ میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، میں نے پچھلے درس میں کافی باتیں جہاں اللہ کے نبی کا ذکر آیا تھا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مجھے لگتا ہے کہ پورے ایک درس میں نے ساری احادیث ذکر کی تھی۔ انبیاء علیہم السلام کو بنیادی طور پر برائی سے روکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اچھائی کا حکم بھی دیتے ہیں انبیاء، برائی سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن دونوں میں اصل بھائی کیا ہے، اصل برائی سے روکنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیشہ غلبہ رہا ہے برائی سے روکنے کا، برائی سے منع کرنے کا۔ قرآن کریم اچھائی کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن قرآن کریم کی زیادہ تعلیمات برائی سے روکنے کی ہے۔ آپس میں غیبت نہ کرو، بے حیائی سے بچو، الٹا نام نہ لو، چوری سے روکا ہے، ظلم سے روکا ہے۔ قرآن کریم نے نہی عن المنکر بہت زیادہ کیا ہے۔ اسی لیے دیکھو بھائی، ذرا میری بات سننا، کبھی میں انشاءاللہ نا کسی جمعے میں اس کی تفصیل ذکر کروں۔ اسلام میں کرنے کے کام وہ بھی 100 کے قریب ہیں۔ بھائی کتنے ہیں؟ 100 کے قریب جو کام کرنا ہے، اور جن کاموں سے رکنا ہے اسلام میں وہ 200 سے اوپر ہے۔ منکرات کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے، اور معروفات کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل بات کیا ہے، اچھائی کا حکم کرنا بھی بالکل بنیادی بات ہے، لیکن ان دونوں میں اصل ہے برائی سے منع کرنا۔ امر بالمعروف بھی فریضہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نہی عن المنکر ہے، برائی سے روکنا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس واقعہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاسْأَلْهُمْ، آپ ان یہودیوں سے پوچھئے، عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو بستی موجود تھی دریا کے کنارے پر، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن میں لوگوں نے۔ کب جی؟ اِذْ تَأْتِهِمْ حِیتَانُهُمْ، جب آتی ان کے پاس مچھلیاں سر نکال کر، یوم سبتہم شرعا، اصل سر نکالنا شرعاً کا ہے، وہ ترجمہ میں نے پیچھے کر دیا، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، مچھلیاں نہ آتی، کذالک، ہم اسی طرح، کذالک میں میرا اور آپ کا سبق کذالک کے اندر ہے، ہم اسی طرح آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش اسی طرح کریں گے، تمہیں برائی پر قدرت دیں گے، اختیارات دیں گے۔ ایک موقع آئے گا کہ تم ایک لمحہ میں بہت کچھ حرام کما سکتے ہو، لیکن اللہ کا فضل اس پر ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا۔ بھائی جو کس سے ڈرے گا؟ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ بھی ایمان ہے کہ ایک بندہ نماز اور تہجد پڑھتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، کبھی میں اس کا بہت خلاف ہوں،
دین کی باتیں کبھی بھی اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے کہ کسی ایک بات، دین کی کسی ایک بات کی اہمیت کم ہو۔ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس کے ایک قلم سے کروڑوں کی رشوت آ سکتی ہے لیکن وہ اپنا دامن بچاتا ہے۔ ایک بندہ بہت بڑے عہدے پر ہے لیکن اس نے ساری زندگی اپنی تنخواہ سے گزارا کیا، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ 30 سال نوکری کی ہے، یہ واقعی اللہ کا بہت بڑا ولی انسان ہے کہ جس نے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس لیے فرمایا کذالک، اسی طرح نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمایا ان لوگوں کو اس وجہ سے بما کانوا یفسقون کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جس وقت کہا ان میں سے ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو، اللہ مہلکہم، اللہ جن کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ وہ تیسری جماعت تھی جو نہی عن المنکر کر کے تھک گئی تھی۔ اس نے کہا تھا یار ان کو کیوں روکتے ہو، اب ان کا برباد ہونے کا ارادہ ہو گیا، اب نہ ان کو روکو۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ قالوا، جو لوگ نہی عن المنکر کرتے تھے انہوں نے جواب دیا، ہم اس لیے روکتے ہیں معذرتاً الی ربکم، تاکہ اپنے رب کے سامنے معذرت اور معافی مانگ سکے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آ جائے گا۔ اس لیے بھائیو، حدیث میں ہے کہ جہاں اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے منع کیا جاتا ہے، شیطانی قوتیں بھاگ جاتی، شر مٹتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے مؤذن جب اذان دیتا ہے، جس وقت ہماری بستیوں میں اذان، ابھی فجر کی اذان گونجی ہے، احادیث میں ہے شیاطین شہروں سے بھاگ جاتے ہیں، شیاطین شہروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم ان کو برائی سے اس لیے منع کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کریں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا، بھول گئے، کوئی پرواہ نہ کی، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس بات کی جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ، پھر ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، يَنْهَوْنَا، جو ان کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، عن السوء، برائی سے، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پھر پکڑ لیا، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، سخت ترین عذاب میں۔ کیوں جکڑا؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما عتوا، جب انہوں نے سرکشی کی حد سے تجاوز کیا، عما نہوا عنہ، اس گناہ سے جس سے ان کو روکا جا رہا تھا، قلنا، ہم نے پھر حکم دیا، لہم، ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ، اور یہ ایسا ہی ہو گئے۔ اور بھائی میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہلی قوموں کے حالات آئے کہ ان کے چہرے بدلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، اے میرے اللہ، میری قوم پر، میری امت پر چہرے کے مسخ ہونے کا عذاب نہ آئے، چہرے کے مسخ ہونے کا عذاب نہ آئے۔ حقیقت یہ ہے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں سود کو کس کس ہیلے سے حلال کر لیا گیا ہے، سود کو کس کس طریقے سے حلال کر لیا گیا۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا کیا نام رکھ کر، موسیقی کو فن کاری، پتہ نہیں کس کس طرح کے گلوکاری۔ میں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے کالج میں ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا، تو وہ جو ان کا پورا جو ٹائم ٹیبل لگا ہوا تھا، اس میں ایک تھا
مظاہرہ فن۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا بلا ہے، یہ تو پہلی مرتبہ ہے۔ اتفاق ایسا تھا وہاں ایک مولوی صاحب بھی پڑھاتے ہیں، وہ میرے جاننے والے نہیں تھے، جو اس کے پرنسپل تھے وہ میرے تعلق والے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے مجھے پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ مظاہرہ فن کیا ہے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں نے تو ان کو منع کیا، میں ملازم ہوں، میری تو بات نہیں چلتی۔ اب ماشاءاللہ پورا 1 گھنٹہ موسیقی سیکھنے کا، آلات رکھے ہو پورے کمرے میں، نام اس کا فنکاری رکھ لیا ہے، جی یہ فن ہے۔ وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ برائی کے اچھے اچھے نام رکھ لیں گے۔ گلوکاری، گانا گانا اللہ کی لعنت ہے، الغناء غنى، خباثت ہے ساری، لیکن نام کیا رکھ لیا؟ گلوکاری۔ یہ جی آرٹسٹ ہے جی، یہ گلوکار ہیں جی، یہ فنکار ہیں۔ پرانے زمانے میں جن کو حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا، سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ حرام کام کرتے ہیں، اب ان کا نام بدلا، خوبصورت نام، انگلش نام، تاکہ ان کی برائی جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ لیکن بھائی وہ ہمارے ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب گوبر پر چاندی اور سونے کے ورق لگانے سے وہ مٹھائی نہیں بن جاتی۔ گوبر پر سونا اور چاندی کے ورق لگانے سے وہ مٹھائی نہیں بن جاتی، اور جو صحیح مٹھائی ہوتی ہے اس پر چاندی اور سونے کے ورق کی ضرورت ہے نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی حلال کو حرام کو حلال کرنے کی بڑی طرح کی کوششیں ہو رہی۔ اب یہ خفیہ نکاح جو ہیں، خفیہ نکاح ہمارے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ تصور کے جی بس جب لڑکا لڑکی آپس میں راضی ہو جائیں یہ نکاح، خفیہ نکاح چل رہے ہیں، یہ صرف زنا کو حلال کرنا۔ اسی طرح ہمارے یہاں شراب کی بہت سی قسمیں، ان کو دھکے سے حلال کیا جاتا ہے۔ سود کی بہت سی سکیمیں، ان کو حلال کیا جاتا ہے۔ ان کو بھائی کیا کیا جاتا ہے؟ اب آپ کو میں بھائی یہ باتیں میں اس لیے سناتا ہوں، مقصد عبرت ہوتی ہے۔ اب ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی آج کل، اب ذرا انداز دیکھنا، لوگ، میں نے بڑی مرتبہ بیان کیا، ہمیں اس طرح کے چکر دیتے ہیں کہ کسی طرح مولوی صاحب کی زبان سے، مفتی صاحب کی زبان سے نکلی جائے کہ جائز ہے، تاکہ قیامت والے دن یہ پکڑا جائے ہم موج کریں کہ جی آج کل خالص دودھ جو ہے نا اس کو اکثر وہ پچتا نہیں ہے، معدے ہضم نہیں کرتے ہیں، تو ہم اس میں فلاں پاؤڈر ملاتے ہیں تاکہ وہ قابل ہضم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ میں سادہ سا سمجھا، میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کہا یار یہ پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ایک دوسرے دوست سے معلوم کرنے پر پتہ چلا، کہنے لگا مجھ صاحب ان سے یہ پوچھے وہ پاؤڈر ڈالتے کتنا ہے؟ وہ 1.5 کلو پاؤڈر ہوتا ہے، اس میں پانی ملایا جاتا ہے، وہ 1 من دودھ بن جاتا ہے۔ وہ 1 من کیا بن جاتا ہے؟ دودھ بن جاتا ہے۔ ملا رہے ہیں۔ اب عنوان دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے۔ اب میرے جیسے بندے کو جس کو دودھ کی دنیا کا پتہ نہیں ہے وہ تو کئی کھائے گا اس سے۔ اب وہ دوسرے بندے مجھے نہ بتاتے، اب مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ جی یہ ہضم نہیں ہوتا، اس میں ایک ہم پاؤڈر ملا دیتے ہیں تاکہ ہضم ہو جائے۔ یہ جی دہی اچھی طرح جمتی نہیں، اس میں فلاں پاؤڈر ملا دیتے ہیں تاکہ دہی اچھی طرح جم جائے۔ ان سے پوچھو ملاتے کتنا؟ وہ کلو ملا کے اس کی دہی بن جاتی ہے 15 کلو۔ تو یہ ساری سخت ترین برائیاں ہیں، اور حقیقت یہ اب چہرے کے مسخ ہونے کا عذاب تو نہیں آئے گا، بے برکتی کے عذاب ضرور آئیں گے، مہنگائی کا عذاب ضرور آئے گا، مہنگائی کا عذاب ضرور آئے گا، بے برکتی کا عذاب ضرور آئے گا، لا علاج بیماریوں کا عذاب ضرور آئے گا، دل کی بے چینی اور بے سکونی کا۔ دیکھو نا، مسلمان معاشرے میں تصور نہیں تھا کہ فلاں گولی کھائے بغیر کبھی نیند نہ آئے۔ آج تک نہیں دیکھی وہ کون سی گولی ہوتی ہے جس کو کھا کر نیند آ جاتی۔ اور یورپ میں کل کے جمعے میں مجھے یہ بات عرض کرنی تھی، وقت تھوڑا، چونکہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، وہ ایسی بے چینیوں میں
اس وقت ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں صرف اس پر قائم ہیں کہ انسان کو سکون کیسے ملے گا۔ سب سے زیادہ خواب آور ادویات یورپ کی جو خطے جتنے مالدار ہیں وہاں سب سے زیادہ ان ادویات کی مانگ ہے، چونکہ سکون نہیں، زندگی میں قرار نہیں ہے، بے چین ہے، بے چین ہے۔ اس لیے بھائی ہمارے معاشرے میں بھی طرح طرح سے حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور طرح طرح چلتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔